بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ سب کے ساتھ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گی۔ سمود مشہور معروف قبیلہ تھا۔ قوم سمود کے جد امجد جدیس کے باعث سمود کے نام کی وجہ سے انہیں سمود کہا جاتا تھا۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی اور ان کی طرح یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ان میں سے ہی ایک مرد کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اصلاح کے لیے ان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور کہا کہ بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان میں سے اکثر سرخم ہو کر آپ پر ایمان لے آئے اور اکثر منکر ہی رہے۔ قوم سمود کے لوگ بہت لمبی عمر کے ہوتے تھے اور ان کے مٹی کے گھر ایک ہی نسل تک بنے رہتے اور گر جاتے، اس لیے انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں پر مکان تراشے اور ادھر ہی بسیرا کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح رسولوں کو جھٹلاتی رہی، اور قوم سمود نے قوم عاد پر جو اللہ کا غضب نازل ہوا ان سے کوئی عبرت نہ لی۔ قوم سمود خالص عرب تھے۔ حضرت صالح اپنی قوم کو نصیحت کرتے، مگر ان کی قوم منکر ہوئی اور کہنے لگی، تمہارا ایک خدا کے لیے دعوت دینا اور ہمارے معبودوں سے ہمیں قطع تعلقی کا سبق پڑھانا ہمیں شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ قوم وہاں پر موجود ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ اگر تم ایک اونٹنی اس چٹان سے نکال دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے، اور ساتھ میں شرط یہ ہے کہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہونی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے مطالبے کے مطابق تمہارا سوال پورا کر دوں تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ گے؟ تو سب نے پختہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور بحکم الہی سے ایک چٹان پھٹ گئی اور ایک جسیم و عظیم اونٹنی نکل آئی۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر اکثر تو ایمان لے آئے مگر اکثر منکر ہی رہے۔ جب اونٹنی نکل آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی قبیلے میں ایک حوض تھا پانی کا۔ اللہ نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور اگلے دن باقی کے لوگ اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ جب ایک طویل عرصہ اسی طرح گزر گیا تو قوم نے جمع ہو کر یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی جائیں تاکہ اس سے سکون و اطمینان حاصل ہو۔ قوم کے لوگوں نے ایک آدمی کو اونٹنی کا قتل کرنے کی ذمہ داری لگائی۔ اس آدمی نے اپنے ساتھ 8 اور لوگوں کو شامل کیا، اور ایک دن اونٹنی جب پانی پی کر واپس پلٹ رہی تھی کہ ان 9 شخص میں سے ایک نے دور سے تیر مارا جو اونٹنی کی پسلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا، اور اونٹنی زمین پر گر گئی اور چیخیں مارنے لگی، اور اتنی زور سے چیخیں ماری تاکہ اس کا بچہ خبردار ہو جائے۔ اونٹنی کے بچے نے جب یہ ہولناک منظر دیکھا تو خوف کے مارے بھدک کر بھاگ گیا اور پہاڑی کی بلندی پر چڑھ گیا۔ اونٹنی کا بچہ پہاڑی پر اتنی بلندی پر چڑھ گیا جس کو پرندے بھی چھو نہ سکتے تھے۔ پھر وہ بچہ رونے لگا اور اس کے آنسو کی جھڑیاں لگ گئیں۔ پھر بچے نے حضرت صالح کی طرف متوجہ ہو کر 3 دفعہ فریاد دی، انداز میں پکارا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اپنے گھروں میں
3 دن اور برت لو، اور یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ قوم کے لوگوں نے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو یہ خبر دی کہ کل صبح تمہارا چہرہ زرد ہوگا اور پرسوں سرخ، اور آئندہ کے دن کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ چوتھے دن تم ایسی زوردار آواز اور چینخ سنو گے جس میں ہر قسم کی بجلی کی چمک اور گرج ہوگی، اور وہ تمہیں ایسی گرفت میں مبتلا کرے گی کہ ہر شخص اپنے گھر میں اوندے منہ پڑا ہوا ملے گا۔ حضرت صالحہ کے قول کے مطابق جو چوتھے دن طلوع آفتاب ہوا تو آسمان سے ایک زوردار آواز، چنگھاڑ اور نیچے سے ہلا دینے والی چیخیں آئیں، جس سے روحیں لرز اٹھیں، اور لوگوں کے جتھے اپنے گھروں میں یوں اوندھے منہ گرے پڑے ہوئے تھے، اور جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی برسات کی اور ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔